بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع سات نام اللہ غالب بخشش والے کے، وہ جو نہیں ہے مثل اس کے کوئی شے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی بار بار اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کا ذکر کرنے کا حکم بھی صادر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں بہت ہی بابرکت تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں بھی شک نہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے فہم و سلیم عطا کر رکھی تھی اور ہم ان کی حالت سے بھی خوب واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء اکرام آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبے ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ آزر آپ علیہ السلام کے چچا تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو مورتیں جن کو تم پوجا کرتے ہو آخر کیا بلا ہیں، وہ لوگ کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں جانتے مگر ہمارے بڑے بوڑھے اسی کو پوجا کرتے تھے اور وہ ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی پرستی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اور تمہارے بزرگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس حق بات لائے ہو یا تم ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تمہارے معبود یہ بت نہیں ہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور میں خود اس بات کا تمہارے سامنے گواہ ہوں۔ اور اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم، تمہارے پیٹھ پھیرنے کے بعد میں ان بتوں کے ساتھ ایسی چال چلوں گا کہ چنانچہ ایک روز وہاں کے تمام لوگ میلہ دیکھنے کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے واپس آ گئے اور آپ علیہ السلام نے واپس آ کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا، مگر ان کے بڑے بت کو رہنے دیا تاکہ لوگ جب میلے سے واپس آئیں تو اس کی طرف رجوع کریں۔ جب کفار کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ جس نے یہ گستاخی ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے اس نے یقینی بڑا ظلم کیا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا بری طرح ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ لوگوں نے کہا تو اچھا اس کو سب لوگوں کے سامنے گرفتار کر کے لے آؤ تاکہ وہ جو کچھ کہے لوگ اس کے گواہ رہیں۔ غرض ابراہیم علیہ السلام آئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟